چائے ایک ایسا نشہ ہے نا کہ اگر آپ کو صبح ناشتے کے ٹائم یہ نہ ملے نا تو سارا دن جو حالت ہوتی ہے نا آپ کی، یہ وہی لوگ سمجھ جاتے ہیں سکتے ہیں جو اس نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے جناب، اگر میں صبح کے ٹائم مجھے چائے نہ ملے ناشتے کے ٹائم، تو اکثر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دودھ ختم ہو جاتا ہے یا پتی ختم ہو جاتی ہے یا چینی گھر میں نہیں ہوتی، تو چائے جو ہے اسکپ ہو جائے یا جلدی میں باہر نکلنا پڑے اور میری چائے رہ جائے، پھر میں سر میں اتنا شدید درد ہوتا ہے نا کہ سارا دن اگر میں 10 کپ بھی پی لوں گی نا، بس صرف ایک ناشتے کے ٹائم مس کی ہوئی چائے نا، وہ سارا دن جو ہے مجھے بتاتی ہے کہ تم نے صبح کے ٹائم مجھے نہیں پیا۔ تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ چائے کو جو ہے لازمی چائے کا جتنا سامان ہوتا ہے نا وہ لازمی اپنے گھر میں رکھوں، اور صبح ناشتے کے ٹائم لازمی اس کو لوں۔ بچپن سے ہی مجھے چائے کا بہت شوق تھا، اور میں تقریباً 8 سال کی تھی جب میں اپنے گھر 8 افراد کے لیے میں چائے بناتی تھی تقریباً 8 سال کی عمر میں، اور کیونکہ جن کو اگر پینے کا شوق ہے نا وہ ان کو بنانے کا بھی شوق ہونا چاہیے۔ تو میں نے اب کیا کیا جناب، میں جب شروع میں دبئی میں آئی تھی نا تو میرا دل کرتا تھا کہ میرے ساتھ جو ہے کوئی ہو چائے پینے والا، اور اکیلے مجھے پیتے ہوئے مزہ نہیں آتا تھا۔ بچے میرے چھوٹے تھے، وہ اتنے شوقین اس وقت نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو چائے کے لیے لازمی جو ہے ہلا دیا۔ آہستہ آہستہ کر کے بیٹیاں بڑی ہوتی چلی گئیں، اور پھر جو ہے لائبہ، اس کو میں نے سب سے پہلے چائے بنانا سکھایا، اور وہ پھر میرے ساتھ ساتھی بنی چائے کے لیے۔ پھر اس کے بعد انابیہ بڑی ہوئی، انابیہ کو بھی میں نے چائے بنانا سکھا دیا، محمد زکوان وہ بھی۔ اب جو ہے نا، اب ماشاءاللہ سے ہم سارے گھر والے جو ہے نا چائے پیتے ہیں، سوائے میرے میاں صاحب کے۔ میرے میاں جو ہے نا ان کو دودھ پتی پسند ہے، اور مجھے دودھ پتی بالکل نہیں پسند، کیونکہ دودھ پتی سے میرا جو ہے مطلب مجھے پسند نہیں ہے دودھ پتی۔ تو میں زیادہ تر چائے کڑک چائے پیتی ہوں۔ پہلے تو شروع میں بہت ہی زیادہ کڑک پیتی تھی، پھر اب آہستہ آہستہ کر کے نا اس کو میں نے کم کر دیا ہے، پتی کم کر دیا، لیکن یہ ہے کہ دودھ پھر بھی میں کم رکھتی ہوں بہرحال۔ اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مہینہ جب آپ کا اینڈ چل رہا ہونا اور ہر ایک چیز آپ کے گھر میں ختم ہو چکی ہو، اور پھر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ آپ کیا بنائیں، لیکن اچانک سے آپ کے دماغ میں ایک جو ہے نا ترکیب سوجے، اور آپ پھر فٹافٹ کچن میں گھس جائیں، تو کچھ یہی سین میرے ساتھ بھی ہوا۔ میرے گھر میں انڈے رکھے ہوئے تھے، سامان وغیرہ سب کچھ میرے گھر میں نا ختم ہو چکا تھا، مطلب جو آئل وغیرہ تھا وہ سب ختم ہو چکا تھا، اور آٹا بھی میرے گھر میں نہیں تھا۔ میاں صاحب آفس میں کچھ اس طرح مصروف تھے کہ ان کے پاس جو ہے نکلنے کا ٹائم ہی نہیں تھا۔ تو ویک اینڈ ایک ہمارا ہوتا ہے کہ جب میرے میاں صاحب مجھے لے کے جاتے ہیں، تو جمعرات کا دن تھا، تو اب میں کیا بناؤں، بچوں نے کھانا وغیرہ کھانا ہوگا۔ اب میرے گھر میں انڈے رکھے ہوئے تھے، چیز رکھا ہوا تھا، اور تیسرا چپس پڑے ہوئے تھے، آلو بھی میرے گھر میں ختم ہو چکے تھے۔ تو فٹافٹ میں نے کیا کیا، چلو اب بھوکا رہنے سے اچھا ہے کہ بچوں کو کچھ نہ کچھ میں دے دوں۔ تو اس لیے میں نے کیا کیا جناب، انڈوں کو میں نے جلدی سے بوائل کر لیا، اور چپس جو میرے پاس پڑے ہوئے تھے، فرائز والے چپس تھے، ان کو بھی میں نے نا اسی دیچکی میں نے بوائل ہلکا سانا ان کو بھی بوائل کر لیا تھا۔ ان کو بوائل کرنے کے بعد میں نے کیا کیا تھا، میں نے سوس پہلے ریڈی کی تھی۔ سوس میں میں نے کیا ڈالا تھا، مسٹرڈ پیسٹ ڈالا تھا، اور میں نے اونین پاؤڈر ڈالا تھا، اس میں میں نے سویا ڈالا تھا، اور سویا میں نے اس میں ڈالا تھا۔ اس کے ساتھ میں نے ہاٹ سوس میں نے ڈالی تھی، اور چھلکے جو ہے میں نے ان کے نکال کے نا انڈوں کے وہ الگ کر دیا تھا۔ اب اس میں سے میں نے کیا کرنا جی، بیچ میں نے ٹک لگانے، اور اس کی جو زردی ہے نا وہ زردی میں نکال دوں گی، اور نکال کے نا یہ جو سوس میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے نا، اس سوس کے اندر میں نے زردی ڈال دینی ہے۔ تو ایک ایک کر کے آرام سے، تاکہ جو انڈے کی سفیدی ہے نا وہ نہ ٹوٹے۔ میں نے بھی بہت احتیاط کی تھی، لیکن اس کے باوجود کسی نہ کسی انڈے پہ نا مجھے سائڈ سے انڈے کی سفیدی جو ہے نا وہ میرے سے نا ٹوٹتی جا رہی تھی۔ بہرحال آلو پھر اس کے ساتھ لیے تھے، اس کے اوپر ہی میں نے آلو ڈال دیے تھے نا۔ آلو ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے میں نے میش کر دیا تھا نا، اور یہ بہت ہی زبردست تھا، اور فلیور اس کو بالکل میش کر دینا، آلووں کو اور انڈے کی زردی جو ہے نا بالکل اس کو میش کر کے رکھ دینا ہے۔ میرے پاس گھر میں جو اور 2-3 سوس تھی، میں نے وہ بھی اس کے اندر ڈال دی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے سبز مرچیں بھی کاٹ کے اس کے اندر ڈالتی تھی۔ سوری، یہ سبز مرچیں نہیں ہے، یہ الپینو ہے، الپینو بھی میرے پاس رکھے ہوئے تھے، وہ بھی اس کے اندر میں نے فلیور دینے کے لیے اس کے اندر کاٹ دیے تھے۔ اور بچے بہت ایکسائٹیڈ تھے، بار بار میرے پاس آ کے پوچھے، ماما آپ یہ کیا بنا رہی ہیں، یہ کیا؟ میں نے کہا بچوں مجھے خود نہیں پتہ میں کیا بنا رہی ہوں، بہرحال جو بھی بنا رہی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا، اس لیے چپ کر کے مجھے بنانے دو۔ اس چیز کا نام کیا، میں نے کہا مجھے نام بھی نہیں پتہ، بہرحال میں بناتی جا رہی ہوں، تم لوگ صرف دیکھتے جاؤ۔ اچھا، اس کی فلنگ پھر اس طرح انڈوں کی میں نے کر دینی ہے، جو میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا نا مسالہ، وہ اس کے اندر آہستہ آہستہ کر کے سارا میں نے فل کر کے رکھ دینا ہے۔ تو بچے جو ہے
میرے گھر میں جو محمد زکوان ہے نا وہ کھانے پینے کا اتنا وہ شوقین ہے نا، اور بھوک اس سے نا بالکل برداشت نہیں ہوتی زکوان سے. اس کو اگر بھوک لگی ہوئی ہو پھر اتنا وہ شور کرتا ہے نا، جب تک اس کو کھانا وغیرہ نہ مل جائے، اور کھانا وغیرہ ملے بھی وہ جو اس کے پسند کا ہو، پھر تو وہ بہت زیادہ شور کرتا ہے، تنگ کر رہا ہے محمد زکوان نا. پھر کبھی کبھی مجھے اس پہ غصہ بھی آتا ہے کہ بندے کے اندر تھوڑی برداشت بھی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے یہ تھوڑا ویٹ کر لو، بن رہا ہے کھانا. بہت شور کرتا ہے. پھر اس کے بابا کو بھی کہتی ہوں کہ یہ زکوان جو ہے نا یہ آپ پہ گیا ہوا. اچھا میں نے چیز وغیرہ لے لیا تھا، اور چیز میرے پاس شیڈر چیز نہیں تھا، لائی تو شیڈر تھی، لیکن جب فریزر میں رکھتے رکھتے نا، فریج میں رکھتے رکھتے یہ میلٹ ہو چکا تھا تقریباً، کیونکہ گروسری وغیرہ جب کی تھی نا مہینے کے شروع میں تو تب لے کے آئی تھی، تو اس وقت یہ تقریباً میلٹ ہو چکا تھا، اور اس لیے سارا آپس میں جڑ چکا تھا. میں نے سارا چیز جو ہے نا اس کے اوپر میں نے لگا دیا تھا، چیز وغیرہ لگانے کے بعد اس کے ساتھ اس کو تقریباً میں نے 10 سے 15 منٹ نا، دو طرح کے چیز تھے میرے پاس پڑے ہوئے تھے، اور مطلب چیز نام تو دونوں کا ایک ہی تھا، موزریلا چیز تھی، ہاں ایک موزریلا چیز اور دوسری جو ہے وہ چیڈر چیز تھی. اس لیے ان دونوں چیز کو جو ہے نا میں نے اوپر اچھی طرح سے پورا کر کے ڈال دیا تھا. اچھا ساتھ میں نا یہ مسالہ میرے پاس بچ گیا تھا. اب اس مسالے کا میں کیا کرتی، اس کو تقریباً 10-15 منٹ کے لیے میں نے بیک کرنے کے لیے رکھ دیا تھا کہ اچھی طرح سے یہ گولڈن وغیرہ ہو جائے نا، تو پھر اس کو نکال دوں گی نا. باقی جو مسالہ بچ گیا تھا میرے پاس، اس کے میں نے کیا کیا تھا، چھوٹے چھوٹے بول بنا دیے تھے. میں نے کہا چلو اس کے پٹیٹو بول بنا لوں گی. تو میرے پاس وہ رکھا ہوا تھا، بریڈ کرم پڑے ہوئے تھے. اچھا جو میرے پاس بریڈ کرم تھا نا وہ اس میں نا میں لے کے آئی تھی، وہ بہت زبردست. اس میں نا نمک، مرچیں، اور پیری پیری سوس بھی، پیری پیری جو پاؤڈر ہوتا ہے وہ ڈلا ہوا تھا، اور اوریگینو بھی اس کے اندر ڈلا ہوا تھا. بریڈ تو وہ بہت زبردست نا، جو بریڈ تھا نا، بریڈ کرم اس کا بہت زبردست اور مطلب ٹیسٹی تھا. تو اس لیے میں نے اس کے ساتھ اس کے لگا کے نا اس کی اچھی اچھی بول بنا لی تھی. اور میرے پاس جو تھوڑا سا آئل تھا نا، اس آئل میں نا میں نے ان کو ہلکا ہلکا کر کے نا میں نے ان کو تل لیا تھا. زندگی میں نا انسان کے ہر طرح کے حالات آتے جاتے رہتے ہیں. پاکستان کے حالات کا بھی دیکھے نا تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ وہاں پہ نا لوگوں کے حالات اس طرح کے، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لوگ راتوں کو کتنا میں نے ویڈیو ایسی دیکھی ہیں کہ 3-3 4-4 دن سے کھانا نہیں کھایا، ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں. رینٹ لوگوں کے گھر کے اتنے ہیں کہ وہ یا تو رینٹ دے سکتے ہیں تو یا اپنا پیٹ پال سکتے ہیں. گھر میں کمانے والا ایک ہے اور کھانے والے 10-10 افراد ہیں، اور تنخواہیں ان لوگوں کی اتنی نہیں ہیں. اور سب سے بڑی بات جو بجلی کے بل آتے ہیں نا پاکستان میں، وہ لوگوں کی جان جو ہے نا وہ آدھے سے زیادہ میں سمجھتی ہوں وہ کھا لیتے ہیں بجلی کے بل. اتنا مطلب پاکستان میں برے حالات چل رہے ہیں نا. الحمدللہ دبئی میں رہتے ہوئے نا، دبئی کی اگر سب سے اچھی یہ بات ہے نا ہم بتائیں تو اس ملک میں کھانا پینا بہت سستا ہے. یہاں پر سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے نا کہ جب آفر وغیرہ لگ جائے نا تو آپ کو کتنی سستی 50%، 60%، 70% آف میں آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے نا مجھے اس ملک میں بھیجا ہے. اس ملک میں میرے بچے رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ نا ہر طرح کی سہولیات ہے، سکون ہے، پرسکون زندگی ہے. ہاں ایک چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ اپنے پیارے رشتے یعنی کہ اپنی امی، اپنے بہن بھائی وہ ہم سے دور ہے. باقی یہاں کا اور کچھ بھی نہیں، بس یہی ہے کہ یہاں کی ہر ایک چیز بہت اچھی ہے. یہاں کے قانون بہت اچھے ہیں، یہاں کی عوام بہت اچھی ہے. سب سے بڑی بات کہ یہاں کے جو حکومت ہے نا وہ بہت زبردست یہاں کی حکومت ہے. اس وجہ سے لوگ بھی انسان ہیں. اگر وہی بات ہے کہ جیسے پاکستان میں حکومت ہے، وہ حالات اگر یہاں ہوتے تو شاید اس ملک کے بھی حالات اور ہوتے. یہاں کی حکومت بہت سخت ہے، یہاں کے قانون بہت سخت ہیں، اور وہ لوگ اس قانون کو فالو بھی کرتے ہیں. یہی لوگ اگر پاکستان جائیں نا تو قانون کا جو ہے نا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں. بہرحال ہر طرح کے انسان کو حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میاں صاحب جو ہے بس 2 دن کا یہ تھا کہ گھر میں الحمدللہ اگر کچھ بھی نہیں تھا نا، لیکن پھر بھی یہ چیز ایک جلدی جلدی میں بنی ہے تو بچوں کو بہت پسند آئی، اور ماشاءاللہ سے سب نے پیٹ بھر کے اس کو کھایا تھا. بچوں کو بھی بہت لذیذ لگا تھا، اور بچوں نے کہا فرمائش کی تھی کہ ماما آپ نے نا یہ آئندہ بناتے رہنا ہے، ہمیں یہ بہت پسند. اور خاص کر اسپیشلی ان کو یہ بول بہت پسند آئے تھے، کیونکہ یہ اندر سے سافٹ تھے اور باہر سے بالکل کرکرے سے یہ بول بنے تھے. تھوڑا سا آئل پڑا ہوا تھا اور اسی آئل کے اندر جو ہے نا میں نے اس کو فرائی کر کے رکھ دیا تھا. تو بچوں کو یہ چیز کھانے میں بہت پسند آئی تھی. اس کے اوپر میں نے کیچپ وغیرہ ڈال کے نا پھر بچوں کو دیا تھا. بہرحال یہاں پر میرے ولاگ جو ہے نا وہ ختم ہونے کا ٹائم آنے لگ پڑا ہے. تو امید ہے میری آج کی ریسیپی، آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. پلیز جاتے جاتے میرے چینل کو لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بہت ہی محنت سے ویڈیو بناتی ہوں، اور آج کا جو ولاگ ہے نا وہ آج میں اپلوڈ بھی کچھ لیٹ کرنے لگ پڑی. میں نے ایک ٹائم فکس کیا ہوتا ہے کہ اپنا ویڈیو ولاگ جو ہے نا اپلوڈ ایک ٹائم پہ کر دیا کروں جب میری آڈینس بیٹھی ہوئی ہو.
اب مجھے نہیں پتا کہ یہ میرا ولاگ آگے جائے گا یا نہیں جائے گا. تو بہرحال چلتے چلتے آپ لوگوں سے ایک بار پھر ریکویسٹ کرتے ہوئے میرے چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو میرا ولاگ کیسا لگتا ہے. تو آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.